بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئیزن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نیپال کا انقلاب کیا گل کھلائے گئے، اس کا انعام کیا ملا، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزا، یہ کیسی ہے؟ کیس ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن سزا کہاں سے آ گئی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے اسرائیل کی چھتر پریٹ کر دی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اچھا عمل ہے، اور یہ کیسے ہوا، بالکل ٹھیک ہے، ایک موقف ہے پاکستان کا۔ پھر حماس لیڈر خلیل کہاں ہے؟ تلاش جاری ہے، بلکہ قطر میں 2 افراد کی تلاش جاری ہے جو غائب ہیں۔ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کس ملک کے رہنے والے ہیں، کہاں کے شہری ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ لیکن جو معاملہ ہے اسرائیل کی بدماشی کا، اس میں اب نشانی لگائی جا رہی ہے کہ ابھی وہ باز نہیں آئے گا، وہ حملہ کرے گا جو اس نے بیان دیا ہے، وہ بدماشی کرے گا، وہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی بھی کرے گا، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ کرے گا یہ کام۔ تو اب ٹارگٹ کون؟ مصر، ترکی یا سعودی عرب؟ یعنی نیا ٹارگٹ کون ہے؟ اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ایمان مزاری کی لڑائی جاری۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی کر لیتے ہیں کہ گزشتہ روز چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے تکرار کی تھی ایمان مزاری نے۔ وہ ایک وکیل ہے، اور ان کے ساتھ تھے ہادی، وہ بھی وکیل ہیں، علی ہادی۔ تو جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس نے علی ہادی کو مخاطب کر کے کہا تھا ان کو روکیں، ان کا منہ بند کریں، ورنہ توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں مجھے ڈکٹیٹر کہہ رہی ہیں۔ تو ایمان مزاری نے کہا تھا کہ آپ توہین عدالت کریں، مجھے دھمکیاں نہ دیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ آج ایک اور مقدمے میں ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ایمان مزاری کو بیٹی اور بہن سمجھتا ہوں، میں نے اس کو تجویز دی تھی، مشورہ دیا تھا، تو وہ جس انداز میں بولی وہ اچھا انداز نہیں تھا۔ لیکن ایمان مزاری نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، مجھے بیٹی اور بہن نہ سمجھیں، آپ مجھے وکیل کی حیثیت سے ڈیل کریں، اور میں کسی کلائنٹ کے لیے آئی تھی، اپنے لیے نہیں آئی تھی۔ لہذا چیف جسٹس کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، یعنی لڑائی چل رہی ہے ابھی۔ بہرحال بات کرتے ہیں ہم کہ حماس لیڈر خلیل کہاں ہے، خلیل حیا کہاں ہیں؟ کہتے یہی ہیں کہ مخبری ہوئی تھی، جاسوسی ہوئی تھی اسرائیل کی، وہ جو گٹھ جوڑ ہے نا بھارت سے، تو اس میں جس طرح ایران پہ ہوا تھا کہ باقاعدہ جاسوسی ہوئی، اور اس کے بعد ان کی اہم لوگوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اسی طرح یہاں بھی ہوئی۔ 5 افراد وہاں تھے، جن میں سے اب وہ سب غائب ہیں، اور دعویٰ یہ حماس کا کہ یہ جو حملہ تھا یہ ناکام ہوا۔ ناکام ہوا تو یہ لیڈران کہاں گئے؟ کیا کہیں اور کسی اور ملک میں منتقل کر دیے گئے؟ تو اگر منتقل کر دیے گئے تو پھر اسرائیل وہاں بھی پیچھے جائے گا، کیونکہ وہ تو کہہ چکا ہے کہ جہاں بھی دہشت گرد ہوں گے، جس نے بھی حماس کو پناہ دی، تو ہم اس کے پیچھے آئیں گے، اور کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کسی عالمی قانون کی پاسداری کی اسے ضرورت نہیں، یعنی اتنا بڑا وہ بدماش ہے۔ اب 2 افراد وہاں سے جو اہم غائب ہوئے ہیں، ان کی تلاش قطری حکومت کر رہی ہے، وزارت داخلہ کر رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں بھارتی نژاد ہیں، اب بالکل وہی کہانی دہرائی گئی جو ایران میں دہرائی گئی تھی، کہ یہاں بھی بھارت کے لوگ جو ہیں وہ اب مشرق وسطیٰ میں اس بات پر بڑے کان کھڑے ہو گئے سب کے، کہ اگر بھارت کے تمام لوگ جتنے ادھر جہاں ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں راہ کے لیے اور مساعد کے لیے، تو پھر تو ان سے سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، نشان لگ گیا۔ اب ایک طرف تو خلیل کا
پتہ کیا جا رہا ہے کہ کہاں ہے یہ لیڈر، غائب کہاں ہو گئے، مار دیا گیا، کیا جو اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے مار دیے وہ ہے، یا یہ کہیں منتقل ہو گئے. دوسری طرف ان 2 افراد کو ڈھونڈا جا رہا ہے جو بھارتی ہیں. تو خاصی ہے نشانی ہے. لیکن جو ترکی نے جنگی تیاریاں شروع کی اس کو بھی خطرہ ہے کہ ٹارگٹ وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ ہم پہلے ہی اس نے اسرائیل سے سب کچھ ختم کر دیا تھا، ان کی پروازوں کا راستہ بھی روک دیا تھا، فضائی بند کر دی تھا، مطلب فضائی راستہ بھی استعمال کرنے پہ روک دیا تھا، سب کچھ کر دیا تھا. تو اسے پتہ ہے کہ اسرائیل کی مخالفت میں وہ حمایت ہے، حماس کی حمایت کرتا ہے، غزہ کی حمایت کرتا ہے، فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے ترکی. لہٰذا نشانی لگ رہی ہے ترکی، مصر اور سعودی عرب پہ، کیونکہ سعودی عرب میں بھی کہا کہ جو قطر فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑیں گے، جو ترکی فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور مصر بھی اسی طرح. تو اب ان 3 ممالک پہ، جبکہ عالمی سطح پر ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی کھانچے لڑکے گا، آئے گا، لیکن پاکستان کی طرف آنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بھی ایک رائے مکمل ہے. اور پاکستان حملہ ہوا تو مذمت نہیں کرے گا، پھر وہ باقاعدہ مرمت کرے گا. یعنی پنجابی رسول آپ نہیں تگاک نہیں والا کام ہوگا. تو اس طرح اتنا یہ آسان بھی نہیں ہے. تو یہ معاملات اس حد تک بگڑ گئے ہیں، اس حد تک یہ بات چیت چلی گئی ہے کہ یہاں سوچا جا رہا ہے. اب پاکستان نے اسرائیل کی چھترول کیسے کی؟ اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کے اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب جو ہیں عاصم افتخار، انہوں نے جناب اسرائیلی نمائندے کی موجودگی میں وہ کھری کھری سنائی ہیں کہ دنیا حیران ہو گئی کہ پاکستان نے اتنا سخت موقف لیا. حالانکہ پاکستان کے وہ مندوب نہیں، صرف وہ نہیں دیا اپنا کیا کہتے ہیں مطلب اس کی تردید یا مذمت نہیں کی مصر کی، بلکہ پاکستانی حکومت نے بھی، وزیر اعظم نے بھی کہا، شہباز شریف نے، کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، اسرائیل کو روکے اس سے پہلے کہ معاملات زیادہ خراب ہوں، دنیا کا امن تباہ ہو جائے. لیکن کل تو انہیں افسوس تھا صدر ٹرمپ کو، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا غصہ ہے کہ اسرائیل نے ایسا کیوں کیا. لیکن آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی یا امریکہ کے مفادات کو خطرہ ہوگا وہاں کارروائی ہوگی. اور انہوں نے انڈائریکٹلی اپنے بغل بچے کو، اسرائیل کو تقویت پہنچا دی. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ پاکستانی قوم پوری کہتی ہے کہ ٹرمپ قابل اعتماد نہیں ہے، امریکہ قابل اعتماد نہیں، لیکن حکمران جو ہیں وہ مجبوراً انہیں امریکہ پر بھی اعتماد کرنا پڑتا ہے. تاہم پاکستان کی پوزیشن الحمدللہ اس وقت بہت بہتر ہے کہ روس، چائنا، شمالی کوریا، ایران، سب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں پاکستان کے. تو پاکستان کو کوئی آسان ہدف نہ سمجھیں. یہ پیغام دیا گیا. اصل چیز جو کہا ہے نا، شہباز شریف صاحب بولے، شہباز شریف صاحب گئے اپنا وفد لے کے فوری طور پر پہنچے قطر. تو کس لیے؟ خیر سگالی کے لیے کہ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے. تو اسلامی ممالک کو آنکھیں کھولنی ہوگی، کان کھولنے ہوں گے، ورنہ باری باری جس طرح یہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ کر اسرائیل کا وزیر اعظم، اسرائیلی وزیر اعظم جن کا الیکشن بھی مطلب ڈیو ہے، اور وہ بدماشی کر رہے جس انداز میں، تو دنیا کے امن کو خطرہ ہے. اس کے لیے یہ معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو جناب وہ کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دیا ہمارے عاصم افتخار صاحب نے. بعد میں بہت کچھ کہتا رہا، لیکن اس کے نہیں دنیا نے کان دھرے پاکستان کے مندوب پہ، کہ پاکستان کا مندوب جو ہے عاصم افتخار وہ حقیقی سچویشن پہ بات چیت کر رہا ہے. پاکستان کا موقف اصولوں پر مبنی ہے. پاکستان نے برسوں سے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں اور باقاعدہ ابھی بھی قربانیاں دے رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ شراکت دار ہے امریکہ کا بھی دہشت گردی کے خلاف. لیکن اگر اس طرح سنگل آؤٹ کیا جائے گا تو پھر اچھا ترکی پہ اگر حملہ کیا تو ترکی پہ حملہ ایک اور بھی بات ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ترکی نیٹو کا رکن ہے اور امریکہ بہادر وہاں موجود ہے کہ نیٹو میں. تو وہ کیا کہیں گے؟ ترکی کا ساتھ دیں گے یا آنکھیں بند کر لیں گے اور اسرائیل کا ساتھ دے دیں گے؟ تو نیٹو افواج کے لیے بھی، نیٹو ممالک کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر ترکی بھی کوئی حملہ ہوا تو. اب بات کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 سے میں سزا
عمران خان اور بشرا کو. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ توشہ خانہ 2 نہیں ہے، یہی حقیقی توشہ خانہ ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جہاں سے چیزیں نکال کے بیچی گئیں اور اس کے غلط اطلاعات اور اس کی رسیدیں ملی، سب کچھ ساری چیزیں آ گئی اور اکثر گواہوں کی گواہیاں ہو چکی ہیں. تو اب یہ سزا کہاں سے آ گئی؟ یہ جناب عمران خان کی غیر سیاسی بہن علیمہ خان، غیر اعلانیہ مطلب جانشین علیمہ خان، انہوں نے یہ کہا ہے، انہیں شک ہو گیا، کیونکہ پتہ لگ گیا نا گواہیاں بہت ہو گئی اور اس کا فیصلہ آنا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 190 ملین کی اپیل منظور ہو جائے گی، وہاں ہو جائیں گی ضمانتیں دونوں کی، لہٰذا اب تیاری کر لی ہے توشہ خانہ 2 میں، یعنی توشہ خانہ حقیقی میں ان کو سزا دے دی جائے گی تاکہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آ سکے. مقدمہ بھی چل رہا ہے، وائنڈ اپ نہیں ہوا، ابھی گواہیاں رہتی ہیں، لیکن احساس شروع ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ خود سمجھیں، آپ فیصلہ کریں کیوں کہہ رہی ہیں علیمہ خان نے یہ اچانک کیوں کہا. تو علیمہ خان وقتاً فوقتاً یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہی، جیسے ماضی میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے ہی عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور پھر اس پہ بات کا بتنگڑ بڑھا، بڑے دن خبریں چلی. اب انہوں نے یہ بات کہہ دی، اب 2-3 دن اس پہ خبریں چلیں گی، لیکن ہیں وہ غیر سیاسی، وہ ایک بہن کی حیثیت سے ساری باتیں کر رہی ہیں. اس میں آپ کوئی سیاسی دخل اندازی نہ سمجھیے گا، میرے آپ سے ریکویسٹ ہے خاص طور پر. اس وقت اتنے پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، لیکن آپ سے جاتے جاتے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.